بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ جو تمہیں اللہ کے رسول دیں وہ تم لے لو، اور جس سے اللہ کے رسول منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ ایک دن آئے گا کہ ظالم افسوس اور پریشانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اور وہ کہے گا ہائے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ قل ادعو الی ربی، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اپنے رب کی طرف۔
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرا مالک جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے مولا جس کو تو رہا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف، تو ایک مصر کے قیدی کو مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھ اے قاضی، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھ اے قاضی، کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیمبری عطا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ پاک کے مقدس کلام قرآن پاک سے چند آیات اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر آج میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے مولا پاک مجھے بیان کر کے آپ کو سن کے ہم سب کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایسے سمجھ لیں کہ اس دنیا میں اگر کوئی امتحانی سینٹر میں پیپر دیتے ہوئے نقل کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کا پیپر کینسل ہو جاتا ہے اور اس کو امتحانی سینٹر سے نکال دیا جاتا ہے کہ تم نقل کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم میرے محبوب کی نقل کرو، اور تم نقل کرتے ہوئے میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں جنتوں کا وارث بنا دوں گا۔ اللہ نے یہاں قانون بدلا ہے، جو حضور کی نقل کرے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ آج آپ سرکار کی زندگی سے 3 سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو اور آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور پاکیزہ زندگی کن کن باتوں پر تھی۔ سب سے پہلی بات اللہ کے رسول کی زندگی سے پہلا سبق یہ ہے کہ رسول پاک نے نمازیں پڑھ کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، راتوں کا قیام کر کے، راتوں کو لمبے لمبے سجدے کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا، اللہ کا حکم پورا کیا۔ وسجد وقترب، اگر اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اللہ کو زیادہ سے زیادہ سجدے کرو۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کہ جن کی راتیں اللہ کے سامنے قیام
اور اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، کس قدر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک رات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا لمبا قیام کیا، سورہ بقرہ آپ نے شروع کر دی، آپ سورہ بقرہ پڑھتے گئے، ایک سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، 2.5 سپارے ختم ہو گئے، سورہ بقرہ ختم ہو گئی۔ جب سورہ بقرہ اینڈ پر تھی، میں تھکا ہوا تھا، میں نے کہا شاید اللہ کے رسول سورہ بقرہ پڑھ کے پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پھر سورہ آل عمران شروع کر لی۔ اب آل عمران اللہ کے رسول پڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا اب تو اللہ کے رسول سورہ آل عمران کے بعد تو ضرور رکوع میں جائیں گے، لیکن رسول پاک نے سورہ نساء شروع کر لی۔ اللہ اکبر! اتنا لمبا قیام اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، اے میری امت کے لوگوں رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کرو، فَإِنَّهُ دَعْبَ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جس نے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، جو بھی نیک بنا ہے، تو وہ رات کے قیام سے ہی بنا ہے۔ رات کو سو جانے والا وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد فی جوف اللیل، بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے۔ اس وقت جو اللہ کے ساتھ مناجات اور تعلق اور قرب جو حاصل ہوتا ہے وہ کبھی اور کسی حالت میں حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اللہ کے سامنے راتوں کو اکثر جاگتے تھے، اور اکثر اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے، اور آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ آپ کی اور میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں ایک دفعہ رسول پاک نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ میں ڈر گئی، حتیٰ کہ میں نے حضور کے قدم کو پکڑ کے نا حرکت میں نے کہا خیریت تو ہے نا؟ آپ کے پاؤں کو جب حرکت دی تو آپ نے تھوڑی سی حرکت دی، اور جب آپ نے سلام پھیرا آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہوا تھا؟ یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ کہ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس رب کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے مکے کے در یتیم کو عرشوں کا مہمان بنا دیا ہے؟ اللہ اکبر! اسی لیے حضور نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، یہی درس دیا ہے۔ حضور کی زندگی سے ہمارے لیے یہ اسوہ اور نمونہ ہے۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، غیروں سے تو مانگنا بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، تو منگتا ہے وہ داتا، لا الہ الا اللہ، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ۔ پہلا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی سیرت سے،
آپ کی زندگی کا پہلا سبق جھوٹی دنیا سے منہ موڑ۔ حضور نے فرمایا مالی والی دنیا، میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انا کراکب استظل تحت الشجرۃ ثم راحا، میری مثال تو اس مسافر کی طرح ہے جو ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے اپنی منزل کی جانب۔ میری منزل دنیا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ میری منزل تو آخرت ہے۔ اسی لیے آخری ٹائم پر حضرت جبریل حضور کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ دنیا کی ظاہری دنیا کی زندگی کو اختیار کریں یا اللہ کے پاس جو زندگی ہے اس کو اختیار کریں۔ حضور منبر پر تشریف لائے، آپ نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو اختیار کرے یا آخرت کی زندگی کو اختیار کرے، اور اس بندے نے دنیا کی بجائے آخرت کی زندگی کو اختیار کر لیا ہے۔ فبکا ابو بکر رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تو کسی کی بات کی ہے، یہ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کسی اور کی نہیں، اب رسول پاک ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں حضور کی زندگی کا پہلا سبق یہ ہے، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کوئی نہیں ہے اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، جو چاہے سو ہی ہو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، وہی ہوگا ما یشاء اللہ، جو اللہ چاہے گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں جو چاہے سو ہی ہو، دکھ میں اس کے آگے رو، منت کر دامن پھیلا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے رسول تو اللہ سے تعلق اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ ایک رات اللہ کے رسول نے نماز شروع کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پڑھتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کرے تو تیرے بندے ہیں، اللہ تیری مرضی ہے، تو معاف کر یا نہ کر، اللہ تیرے بندے ہیں، تو جانے اور تیرے بندے جانے۔ یہ حضرت عیسیٰ نے سورہ مائدہ میں لکھا ہوا ہے، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک انت الغفور الرحیم۔ ربا جو میری پیروی کرے ربا اس کو معاف کرنا، اور جو میری نافرمانی کرے یا اللہ تیری مرضی ہے، تو معاف کر یا نہ کر۔ یہ حضرت ابراہیم نے کہا۔ پھر اللہ کے رسول نے ان دونوں نبیوں کی باتیں پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ لیا اور آپ نے فرمایا یا اللہ میں عیسیٰ کی طرح بھی نہیں کہتا، میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح بھی نہیں کہتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اللہم اغفر لی امتی
یا اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ اللہ کے رسول روتے جا رہے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور بار بار پڑھتے جا رہے ہیں اللہم اغفر لی امتی۔ آسمانوں سے جبریل آئے، آ کے پوچھا کہ اللہ رب العالمین پوچھ رہے ہیں ما یبکیک یا محمد، اے محمد آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرا ایک ہی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ اور درخواست ہے، اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ جبریل گئے، دوبارہ آئے، آ کے پیغام دیا انا سنرضیک فی امتک ولا نسخطک، اے میرے محبوب چپ کر جائیے، آپ کی امت کے بارے میں اللہ آپ کو راضی کر دوں گا۔ پہلا سبق اللہ کی عبادت کر کے، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کے، زیادہ سے زیادہ اللہ کو سجدے کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ رسول پاک کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ اور یہ سبق اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، اس قدر قیام کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی، اور مالک نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیلا، رات کو کھڑا ہوا کر، رات کا قیام کیا کر، الا قلیلا، تھوڑا کر لیا کر، نصفہ، اے میرے سونے محبوب آدھی رات کر لیا کر، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا کم کر لیا کر، او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا بڑھا لیا کر، ورتل القرآن ترتیلا، میرے سونے محبوب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کر۔ جب قرآن ہو اور صاحب قرآن کی میٹھی زبان ہو، اللہ، پھر اس قرآن کی تاثیر کیا ہوگی اور پھر اس کی لذت کیا ہوگی۔ ایسے تو نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول قرآن پڑھا کرتے تھے، مکے کے بڑے بڑے چودھری آ کے چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے۔ ایسی آواز میں اللہ پاک نے تاثیر دی تھی آپ کے اور میرے آقا کی کہ ساری ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوتیں فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، میرے سونے آپ کو دن کو، آپ کے لیے دن کو اللہ کی دعوت اور دین کے بھی بڑے کام ہوتے ہیں، اس لیے قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا کھڑا ہوا کر۔ اللہ اکبر۔ پنجابی شاعر کہتا ہے بیٹھ جا رب آکھے، سونا بیٹھ جا رب آکھے، کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اونچی آواز سے
سونا بیٹھ جا رب آکھے کدی تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، ان آکھیاں نو ہنجواں دے کدی کٹ کے چین بھی پر لیا کر۔ اگوں رو کے یار نے عرض کی تھی میں کسے آرام نو جاندا نہیں، گناہگار امت دا دکھ ڈاڈا تائیوں چین دیاں نیندراں ماندا نہیں۔ پہلا سبق نبی پاک کی زندگی سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ سجدے کرنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، لمبے لمبے سجدے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں، میں آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ہر رات اٹھو اور 8 رکعت نماز تہجد ادا کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں راتیں لمبی ہو گئی ہیں، دن چھوٹے ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم ایمان والوں کے لیے راتیں لمبی ہونا، دن چھوٹے ہونا اللہ کی طرف سے تحفہ اور عنایت ہے۔ رات لمبی ہے، عشاء کے بعد بندہ سو جائے 2 بجے 3 بجے ضرور آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، اور اللہ دن چھوٹے ہیں، روزے رکھنے کی اللہ توفیق دے دے۔ نفلی روزے رکھا کرو، نفلی روزے۔ یہ دن چھوٹے آ گئے ہیں بھائی، صبح روٹی کھاتے ہیں، شام کو روٹی کھاتے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ سحری کے ٹائم اٹھ کے کھانا کھا لیں اور شام کو افطاری کر لیں۔ کس قدر اللہ کا تحفہ ہے سردیوں میں کہ راتیں اتنی لمبی اللہ پاک نے بنا دی ہیں۔ اور مالک نے قرآن میں اپنے بندوں کی یہ صفت بیان کی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، تتجافى علیحدہ ہو جاتے ہیں، جنوبہم ان کے پہلو، عن المضاجع بستروں سے، آرام گاہوں سے، بیڈوں سے ان کے پہلو علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ مصلی بچھا لیتے ہیں، یدعون ربہم۔ میں کہتا ہوں، میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں، جامعہ نظیریہ میں جمعہ پڑھنے والوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جمعہ پڑھنے والوں اور جمعہ پڑھنے والیوں، اور میں اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پوری رات کا قیام اگر نہیں کر سکتے، 8 رکعت نماز اگر نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم 2 رکعت فجر کی اذان سے پڑھ لیا کرو۔ خدا کی قسم یہ اللہ کی رضا کا سب سے انمول اور سب سے قیمتی وقت فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، جس کے بارے میں مالک کائنات نے قرآن میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ سحری کے ٹائم ہم یستغفرون، وہ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ بھائی پہلا سبق حضور کی زندگی سے راتوں کا قیام کا ہے۔ دوسرا سبق سنانے لگا ہوں آپ سرکار کی زندگی کا، دوسرا سبق یہ ہے، اپنا ہو پرایا ہو، یار ہو اغیار ہو، جو بھی ہو اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب غار حرا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے آئے تھے، آپ نے امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر دے دیجئے، مجھے چادر دے دیجئے۔ اللہ کے رسول نے چادر دی، آپ نے چادر اوڑھ لی اور آپ کے جسم پر پھر بھی کپ کپی تاری تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا بات ہے؟
اللہ اکبر، بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاوندوں کی ڈھارس باندھتی ہیں، جو اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہیں۔ امی خدیجہ واہ واہ تیری شان پہ قربان جاؤں، ماں خدیجہ تو وہ خدیجہ ہے جس نے اپنا مال بھی حضور کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ ایسے ہی تو یہ بات نہیں ہے کہ جب بھی آسمانوں سے جبریل آتے تھے حضرت خدیجہ کا خدا کی طرف سے سلام لاتے تھے۔ اللہ اکبر اور اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول امی خدیجہ کو یاد کر کر کے فوت ہونے کے بعد رویا کرتے تھے۔ ایک دن امی عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کو آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی اور کنواری بیویاں عطا کر دی ہیں، آپ ایک بوڑھی عورت کو یاد کر کر کے کیوں روتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ آئندہ ایسی بات نہ کرنا، خدیجہ کو ایسی عورت نہیں ہے، وہ تو ایسی عورت ہے کہ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، جب سب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے تو خدیجہ میرے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی، جب سب لوگوں نے مجھ سے مال روک لیا تھا خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے قدموں پر نچھاور کر دیا تھا۔ آخری وقت ہے امی خدیجہ کا، امی خدیجہ نے حضور کو بلایا اور آپ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، فرمایا یا رسول اللہ میں جا رہی ہوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، زندگی میں کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دینا، یہ 40,000 درہم ہے یا رسول اللہ یہ رکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول غار حرا سے واپس آئے ڈرے ہوئے تھے، کب کپی تاری تھی، آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ امی خدیجہ نے جن الفاظ میں اپنے خامد کی ڈارس باندھی، جن الفاظ میں حضور کی شان اور عظمت بیان کی، اللہ کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جانے والے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کے رسول کی بیوی کہتی ہے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم اللہ آپ جیسوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کیونکہ آپ تو رشتہ داری کو ملانے والے ہیں، آپ تو غریب کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو بیوہ کو کما کے اس کے گھر پہنچانے والے ہیں، آپ تو سچ کی راہ پر ساتھ دینے والے ہیں۔ اور اس کا ترجمہ شاعر یوں کرتا ہے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں، یہ تیرے اور میرے آقا ہیں، ہم نے ان کی نقل کرنی ہے، ہم نے ان کی نقل کرنی ہے۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ ہے آپ کے اور میرے آقا کی سیرت، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سبق کہ صلہ رحمی کرنی ہے، رشتہ داری کو ملانا ہے، جو تکلیف دے اس کے ساتھ بھی بھلا کرنا ہے، جو گالی دے اس کو بھی دعا دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ گالیاں سن کے بھی مسکرا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے اور میرے آقا۔ کیا صرف ہم بیان سننے کے لیے؟ نہ آقا کو اپنانا ہے، آقا کی سیرت کو اپنانا
اپنانا ہے، آپ کی زندگی کو اپنانا ہے۔ میرے محترم سامعین، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی خدمت کے لیے کیسا سبق پڑھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آگے آ کے کہتا ہے حضرت جی یہ مجھ پر بڑا قرضہ ہے، اور وہ جس کا میں نے قرضہ دینا ہے وہ روز آ کے 2-3 دفعہ مجھے تنگ کرتا ہے، میرا دروازہ نوک کرتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں اس کا قرضہ ادا کر سکوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے اٹھے اور چل پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چلے، جب اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عباس جا کے کسی سے پیسے ادھارے لے کے اس کو دے کے آ کے دوبارہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیا؟ آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا اس کی خاطر، اس بندے کی خاطر آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کی قسم، جب یہ قبر والے بیان کر رہے تھے تو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، میرے کان سن رہے تھے، میں نے ان سے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے جو بندہ کسی اپنے بھائی کی مشکل میں اس کے کام آتا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری اس مسجد میں 10 سال اعتکاف کرنے سے اعلیٰ ہے۔ آج تو ہمیں اپنی اپنی پڑی ہے، میری جیب بھر جائے، میرے پیٹ میں آ جائے، اپنی ٹینشن لینی، اپنے بچوں کی ٹینشن لینی، اپنے گھر والوں کی ٹینشن لینی، یہ بھی کوئی کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ کسی کی ٹینشن لی جائے، کسی کے بارے میں سوچا جائے، دوسرے کے بارے میں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچا جائے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ما کان العبد فی عونہ کان اللہ فی عونہ، جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کسی ایمان والے کی مشکل میں اس کے کام آیا، آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اس کی ساری مشکلات دور کر دے گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، کیا کرے گا؟ پردہ پوشی۔ ہم تو عیب نہیں بھی تو ہم دوسروں میں ڈال رہے ہیں نا، اس کو چور کہہ رہے ہیں، اس کو ڈاکو کہہ رہے ہیں، اس کو بددیانت کہہ رہے ہیں، اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا اگر اس میں عیب ہے اور آپ کو معلوم ہے اس کو چھپائیں گے، اللہ کل قیامت والے دن آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، پہلا سبق حضور کی سیرت سے میں نے آپ کو پڑھایا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، سجدے کر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، لمبے لمبے قیام کر کے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، میں نے حضور کی سیرت سے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ دوسرا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کو یہ سنایا ہے کہ اللہ کے رسول اپنا ہو یا پرایا ہو، اللہ کے رسول نے ہر ایک کی خدمت کی ہے، ہر ایک کا خیال رکھا ہے۔ ایک یہودی بچہ بیمار ہو گیا، یہودی بچہ، اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئے، اس کی جا کے تیمارداری کی، اس کا حال احوال پوچھا، اور اس بچے سے اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہودی بچے سے اللہ کے رسول فرما رہے، یہودی بچہ سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے اتے محمد، محمد کی بات کو مان لو،
یہ بچہ پڑھتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ابھی پڑھنے کی دیر ہے کہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری وجہ سے ایک بندے کو جہنم سے نکال کر جنتوں کا وارث بنا دیا۔ حضور یہودیوں کا پتہ لینے جاتے تھے، ہم یہاں دوسرے مسلک والے کا پتہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم یہاں دوسرے مسلک والوں کی اذان کو اذان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں یہ اذان وہابیوں کی ہے، یہ اذان سنیوں کی ہے، یہ اذان دیوبندیوں کی ہے۔ او بھائی اذان تو سب کی ایک ہی ہے، اذان تو سب کی ایک ہی ہے۔ اذان کے کلمات تو اللہ نے سکھائے حضرت عمر کو، اور حضرت عمر نے بتائے حضور کو، اور حضور نے سکھائے حضرت بلال کو۔ اور الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی وہی اذان ہوتی ہے جو آج سے 1500 سال پہلے حضرت بلال دیا کرتے تھے۔ مکہ میں بھی وہی اذان ہوتی ہے جو حضرت بلال دیتے تھے، مدینہ میں بھی وہی اذان ہوتی ہے جو حضرت بلال دیتے تھے۔ لیکن یہاں جو ہے نا، یہاں تو میڈ ان فیصل آباد، میڈ ان فیصل آباد اذانیں دی جاتی ہیں، میڈ ان فیصل آباد، جو فیصل آباد میں بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر، جو فیصل آباد سے جاری کی گئی ہے اذان سے پہلے درود و سلام۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے۔ ثم صلوا علیہ، آپ نے میرے ساتھ یہ الفاظ پڑھنے، میرے الفاظ نہیں میرے بھائی، رسول پاک کے الفاظ ہیں، میں آپ کو سکھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں، اس لیے آپ نے یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا جب اذان سن لو، اذان پوری ہو جائے، اذان کہنے والا اذان کہہ لے، ثم صلوا علیہ، پھر اس کے بعد مجھ پر کیا کریں؟ اذان کے بعد کیا کریں؟ بھائی میں نہیں کہہ رہا، بھائی میں نہیں کہہ رہا، اگر حوالہ چاہیے کتاب الاذان صحیح مسلم شریف، کتاب الاذان صحیح بخاری شریف، ہر حدیث کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اذان کہہ دو، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، ثم اسأل اللہ علی الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو۔ آتے محمدن آتے محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، جو یہ سوال کرے گا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، حضور نے فرمایا میں اس بندے کا بازو پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ اذان کے بعد درود، اذان کے بھائی میں نہیں کہہ رہا، بھائی میری بات نہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، پہلا سبق حضور کی حیات طیبہ سے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کو عبادت کر کے راضی کرنا ہے، اور دوسرا سبق مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لو بھئی حضور کی زندگی کا تیسرا سبق سنانے لگا ہوں، آخری بات ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اللہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، دشمنوں نے بھی صادق امی کہہ دیا، کیا جب بھی تبسم گفتار کو، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، دل میں حب نبی کی ہو ایسی لگن، دل میں حب نبی کی ہو ایسی
ایسی لگن ان کی سنت میری زندگی، ان کی سنت میری زندگی بن گئی، سنتوں سے محبت کرو دوستو، آج کے جمعے کا موضوع یہی ہے، سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی، انگلی اٹھ گئی چاند ٹکڑے ہوا، انگلی اٹھ گئی چاند ٹکڑے ہوا، ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا اور یہ قرآن وحی جلی بن گئی۔ میرے محترم سامعین، نبی پاک کی زندگی، آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی سے 3 سبق پڑھا رہا ہوں۔ تیسرا سبق نبی پاک نے فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول بہت زیادہ ٹائم گھر میں رہتے ہیں، اللہ کے رسول گھر میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں رسول پاک گھر میں کیا کرتے ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں دودھ دونے والا ہوتا ہے تو بکری کا دودھ دوتے ہیں، چارپائی کسنے والی ہوتی ہے تو چارپائی کس دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جھاڑو دینے والا ہوتا ہے تو یہ کون جھاڑو دے رہا ہے؟ امام الانبیاء، عرشوں کا سالار، عرشوں کا مہمان، نبیوں کا امام، اللہ اکبر، نبیوں کا امام۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جوتا سینے والا ہوتا تو اللہ کے رسول جوتا سی دیتے۔ صحیح بخاری شریف کی وہ روایت یاد آئی، امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ایک دن جوتا سی رہے تھے اور آپ کے پیشانی مبارک پر پسینہ تھا، اللہ پیشانی مبارک پر پسینہ تھا، میں بار بار آقا کا دیدار کرتی جاتی ہوں، بار بار دیکھتی جاتی ہوں حضور کی طرف۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا بار بار دیکھے جا رہی ہو؟ امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ مجھے عرب کا وہ شاعر یاد آ رہا ہے جس شاعر نے یہ شعر بولا ہے، اگر وہ زندہ ہوتا یا رسول اللہ وہ کہتا کہ میرے اس شعر کا مصداق صرف آپ ہیں۔ بیوی اپنے خامد کی نعت پڑھنے لگی ہے، ادھر توجہ کرے ہو، اللہ اکبر۔ امی عائشہ حضور کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ ابو کبیر حوزلی کا شعر پڑھتی امی عائشہ، اذا نظرت الی اسرت وجہہ برکت کا برک العارض المتحلل، اذا نظرت جب میں دیکھتی ہوں الی اسرت وجہ ہی اس کے چہرے کی چمک کی طرف، برکت کا برک العارض المتحلل، جیسے بادل چڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ چمکے مار رہا ہوتا ہے، اسی طرح میرے محبوب کا چہرہ چمکے مار رہا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے وہ جو بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سانی نہ کوئی جگ وچ آمنہ دے لال دا، کدی بھی نہیں ہونا کوئی سونا دے نال دا، آمنہ دا لال جیڑا رب دا رسول ہے، پوری کائنات وچوں بڑا مقبول ہے، رتبہ بلند ویکھو صاحب جمال دا،
सानी ना कोई जग विच आमिना दे लाल दा वेखनी जे सीरत ते पढ़ ले कुरान सारा ही कुरान मेरे नबी दी शान ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह सारा ही कुरान मेरे नबी दी शान ए होई अंदाज अम्मा आयशा दे बयान दा सानी ना कोई जग विच आमिना दिलाल दा हुजूर की जिंदगी से 3 सबक दिए आपको मेरे मोहतरम भाइयों। पहला सबक दिया है अल्लाह की इबादत करनी है, ज्यादा सजदे करने हैं, ज्यादा क़ियाम करना है, ज्यादा नवाफिल पढ़ने हैं, अल्लाह का जिक्र करना है, रात को उठना है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए रात को उठना है। दूसरा सबक अपना हो पराया हो यार हो अगियार हो रिश्तेदार हो अल्लाह अकबर आज तो यहाँ भाइयों के हक खाए जा रहे हैं लेकिन अल्लाह के रसूल की जिंदगी का सबक देखो यार हो अगियार हो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके अल्लाह को राज़ी किया। और तीसरा सबक अल्लाह के रसूल ने यह दिया खैरुकुम ले अहलिही तुम में से सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। इसीलिए किसी पूछने वाले ने पूछा या रसूलुल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजतिना अहद अला अहदिना हम में से किसी एक की बीवी के उस पर क्या हक है। आपने फरमाया कि जिस मियार का खुद खाए उसी मियार का बीवी को खिलाए, जिस मियार का खुद पहने उसी मियार का अपनी बीवी को पहनाए। वला तज़रिबिल वजहा कभी भी अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ ना मारना। वला तुकब्बिह और कभी भी अपनी बीवी को बदसूरत ना कहना, कभी भी अपनी बीवी को बदसूरत ना कहना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत बीवी से नाराज़गी भी हो जाए तो उसको घर से बाहर नहीं निकालना, उसको घर से बाहर नहीं निकालना। अल्लाह अकबर एदा ये भी तर्जमा नहीं कि उन्होंने नहीं करना ओ भावें सानू कढ़ देवे। हाँ अल्लाह के रसूल ने दूसरी तरफ भी बताया। वो क्या बताया? आपने फरमाया अलमरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व अताअत बालहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो औरत 5 वक़्त की नमाज पढ़े, औरतों के लिए तो जन्नत में दाखिला बहुत ही आसान है। हुजूर ने फरमाया जो औरत 5 वक़्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के महीने के रोज़े रखे, अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करे, बापर्द होकर रहे। तीसरा और चौथा आपने फरमाया अताअत बालहा अपने खामद की अताअत करें। क़यामत वाले दिन अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल के फरमाएंगे जिस मर्जी दरवाजे से दाखिल हो जा। तो मेरे मोहतरम भाइयों अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। हुजूर की हमने नकल करनी है, नकल। अल्लाह अकबर। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे मौला, मैं तेरे दर ते आइया। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। रहमत दादर या इलाही ते हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा मैनू देवे कम बन जांदा है मेरा। हर कोई कहंदा मैं तेरा तेरा तेरा, मैं भी कहंदा तेरा ते तेरा
تے کچھ نہیں جاندا مولا جے تو بھی کہہ چھڑ میرا کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں بیماراں دی میرے سونیا ربا تے دور کر بیماری دے اولاد نرینا سب نو تے دور ہو جائے لاچاری رحمت اپنی عطا کر دے مولا 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 اج سب دیاں ہون بلائیاں کر دے کرم رب سائیاں بولو کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں رحمت بخشش اپنی مولا تے چولی دے وچ پا دے رحمت بخشش اپنی مولا تے چولی دے وچ پا دے خالی کوئی نہ جاوے تھوں ایسا کرم کما دے تینوں واسطہ تیریاں صفتاں دا تینوں واسطہ دوں صفتاں دا الرحمن الرحیم تینوں واسطہ تیریاں صفتاں دا جو غصے تے حاوی آیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.